اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear students, the topic of our lecture is principles of social work. Before explaining the principles of social work, I would like to define social work and principle. جب آپ نے اپنی کوئی اسائنمنٹ لکھنی ہے تو آپ نے پہلے ڈیفینیشن لکھنی ہے سوشل ورک کی، اور اس کے بعد پرنسپل کے بارے میں تھوڑا سا بتانا ہے ایک آدھ دو لائنس میں، اور اس کے بعد پھر آپ نے پرنسپل شروع کرنے ہیں. تو سوشل ورک کی کوئی بھی ڈیفینیشن آپ لے سکتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو پہلے سے بتائی ہوئی ہیں. ناؤ وی ڈیفائن اے پرنسپل. ایک پرنسپل کیا ہوتا ہے؟ وٹ از پرنسپل؟ The basic way in which something works, a kind of rule, belief or idea that guides you, some kind of basic truth that helps you with your life, an elaboration of the values in the form of understandable statements to practice a profession, a statement of do's and don'ts. کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسا وے کہ جس میں کچھ کیا جا سکے، یا کوئی رول، کوئی بلیف، کوئی آئیڈیا جو ہے اس کی ایسی کائنڈ جو ہمیں گائیڈ کر سکے، یا پھر کوئی کسی مین سچائی، کسی بیسک سچائی کی کائنڈ کہ جو ہمیں ہماری زندگی میں مدد کر سکے. کوئی ویلیوز اس طرح کی ویلیوز کی ایلیبریشن اس فارم میں کہ وہ انڈرسٹینڈیبل اسٹیٹمنٹس کی صورت اختیار کر لیں کوئی بھی پروفیشن کو پریکٹس کرنے کے لیے، یا پھر ڈوز اور ڈونٹس کی اسٹیٹمنٹ ہو، یعنی جس میں یہ بتایا جائے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ضروری نہیں کہ یہ اب سارے کے ساری ڈیفینیشنس لے لیں، آپ دو لے سکتے ہیں، تو ایک آدھ دو تین جس طرح سے آپ چاہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل ورک کے جنرل پرنسپلس کون کون سے ہیں. سوشل ورک پروفیشن از گائیڈڈ بائی اے ڈسٹنکٹ سیٹ آف ایبسٹریکٹ ویلیوز, a code of ethics and are guiding assertions of statement that have come from experiences and research. These values are transformed into accepted practice principles for the purpose of informing our intervention with clients. یہ دیکھیں کہ جب ہمیں کلائنٹس کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، انٹرونشن ہوتی ہے ہماری کلائنٹس کے ساتھ. انٹرونشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب کلائنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں تو کسی کام سے ان کو روکنا بھی ہوتا ہے، کہیں پہ مداخلت کرنی ہوتی ہے، کہیں پہ ہمیں اس کو امپروو کرنا پڑتا ہے، کہیں پہ ہمیں اس صورتحال کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، تو اس کو انٹرونشن کہتے ہیں. اس انٹرونشن کے لیے ہمیں کچھ پرنسپلس کو پریکٹس کرنا ہوتا ہے، کچھ ایکسیپٹڈ پرنسپلس کو فالو کرنا ہوتا ہے. اور وہ ایکسیپٹڈ پرنسپل جو ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو ہمارے پورے معاشرے میں ہی کچھ ایبسٹریکٹ ویلیوز ہیں جو ڈسٹنکٹ سیٹ ہیں ایبسٹریکٹ ویلیوز کا، یعنی واضح قسم کی ایبسٹریکٹ ویلیوز ہیں، یا کوڈ آف ایتھکس ہیں، یا ہمارے گائیڈنگ ایزرشنز ہیں کچھ اس طرح کی. اس میں ایبسٹریکٹ کا مطلب ہے کنسیپچول یا تھیوریٹیکل ہماری کچھ ویلیوز ہیں، یا کوئی کوڈ آف ایتھکس ہیں. کوڈ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک سسٹم آف ورڈز ہوتا ہے جو کہ کسی چیز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اور ایتھکس کیا ہوتی ہیں؟ ایتھکس کو ہم مورل پرنسپلس کہتے ہیں یا اخلاقیات کہتے ہیں. اور ویلیوز کیا ہوتی ہیں؟ ویلیوز ہوتی ہیں اسٹینڈرڈز آف بیہیویئر، یعنی اس طرح کی اقدار جو کہ سب جس کو اپلائی کرنا چاہتے ہوں نا. ہمارے معاشرے میں یہ سب ایبسٹریکٹ ویلیوز اور کوڈ آف ایتھکس اور گائیڈنگ اسیشنز آف اسٹیٹمنٹ جو ہیں یہ ہوتی ہیں، اور یہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں سارے معاشرے سے، اور یہ ایکسپیرینسز اور ریسرچ سے یہ ہم ان کو ڈرائیو کرتے ہیں یا ان کو لیتے ہیں. اور جب ہم ان کو لے لیتے ہیں، ان کو آزما لیتے ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں، تو پھر ہم ان کو پرنسپل کی صورت میں اپنے سوشل ورک میں استعمال کرتے ہیں، سوشل ورک پروفیشن میں. تو ہمارا جو پہلا پرنسپل ہے وہ ہے ایکسیپٹنس کا. ایکسیپٹنس کیا ہوتی ہے بچوں؟ جب بھی آپ کسی سے ملتے ہیں، مثال کے طور پر آپ اپنے کالج میں کسی پہلی مرتبہ کسی کلاس میں جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ کی ملاقات آپ کے استاد سے ہوتی ہے، آپ کے ٹیچر سے ہوتی ہے، تو آپ ان کو قبول کرتے ہیں اور وہ آپ کو قبول کرتے ہیں، یعنی ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہ ایکسیپٹنس یہاں پہ سوشل ورک میں ایکسیپٹنس سے مراد یہ ہے کہ دو طرفہ ایکسیپٹنس ہوتی ہے، یعنی کلائنٹ بھی سوشل ورکر کو قبول کر رہا ہوتا ہے، ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے، اور سوشل ورکر بھی کلائنٹ کو ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے. پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر میں اس کو واضح کروں گی. اور میں نے تھوڑے سے آپ کے لیے الفاظ معنی بھی لکھے ہیں تاکہ آپ کو
خود سے اتنی محنت نہ کرنی پڑے. The client and the social work professional should both accept each other for getting the best results. The client should accept the worker because the worker is the one who is helping the client to overcome his problem situation. Social work accepts the individual as he or she is with all his her limitations. To accept also mean to say yes to an invitation. In social work situation, a client invites a worker into his life, into his problem, into his emotional stressful state, and into his personal affairs. Social work believes that acceptance is the crux of all help. Social worker does not condemn or feel hostile towards a client because his behavior differs from the approved one. The principle of acceptance implies that social worker must perceive, acknowledge, receive, and establish a relationship with the individual client as he actually is, not as social worker wishes him to be or think he should be. بچوں جو in social work situation the client may approach the social worker directly, or the social worker may be nominated by the agency, or someone might have referred the client to the social worker. سوشل ورک سچویشن میں جو کلائنٹ ہے وہ یا تو خود سوشل ورکر کے پاس ڈائریکٹ چلا جاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ یہاں پر میری مدد کی جا سکتی ہے، یا پھر جو کوئی سوشل ورک سے ریلیٹڈ کوئی ایجنسی ہوتی ہے، کوئی این جی او ہے، کوئی ادارہ ہے، وہ سوشل ورکر کو نامینیٹ کر رہا ہے اس کلائنٹ کے لیے نا. سوشل اس میں جو میوچل ایکسیپٹنس ہوتی ہے از دا بگننگ آف دا پروسیس آف اسٹیبلشنگ اے اسٹرانگ پروفیشنل ریلیشن شپ ٹورڈس ورکنگ آؤٹ اے سولوشن ٹو دا کلائنٹ سوشل فنکشننگ. یہاں پر میوچل ایکسیپٹنس جو ہے وہ ایک سب سے پہلا بگننگ ہے اس کا پروسیس کا اسٹرانگ پروفیشنل ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. اور ظاہر بات ہے کہ یہ ایک راستہ ہے یہ ریلیشن شپ اس سلیوشن کی طرف جانے کا جو کلائنٹس کے پرابلم کی ہے. اور irrespective of the appearance and background of the client, the worker should accept the client as he is without any reservations. یعنی اس کی کوئی اپیرنس ہے، اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے، اس کا کچھ بھی وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو قبول کرنا ہے ایک سوشل ورکر نے وداؤٹ اینی ریزرویشنز. Sometimes personal experiences of the worker may come in the way of accepting the client. یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ اس طرح کے ایکسپیرینسز سوشل ورکر کو ہوئے ہوتے ہیں کہ جو ان دونوں کے درمیان ریلیشن شپ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل اے ورکر ہو واز ابیوزڈ بائی ہز الکوہلک فادر ڈیورنگ ہز چائلڈہڈ may find it difficult to accept an alcoholic client who has come for help in restoring his family relationship. بعض اوقات اس کے سامنے کوئی الکوہلک کلائنٹ آ جاتا ہے اور اس کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے سوشل ورکر کا کہ اس کا فادر الکوہلک تھا اور گھر میں اس کو بڑی مشکل ہوتی تھی، اس کی وجہ سے اس کو کافی ابیوز ہوا اس کے ہاتھوں. In this case, the social worker should not be influenced his childhood experience of being abused by his alcoholic father whom he hated and rejected, or show hostility or indifference towards the client. یہاں پر اس کو اپنے جو وہ چائلڈہڈ ایکسپیرینس کا انفلوئنس ہے اس سے اس کو اوائڈ کرنا ہے. جو اس کا بچپن کے تجربات تھے، ایکسپیرینسز تھے جہاں پر اس کا الکوہلک فادر اس کو ابیوز کرتا تھا، وہ اس سے اپنے اس ایکسپیرینس کے انفلوئنس سے اس کو بچنا ہے کیونکہ وہ اپنے فادر سے نفرت کرتا تھا، اس کو ریجیکٹ کرتا تھا. تو یہاں پر اس نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے کلائنٹ کی طرف اس کا رویہ اس کے ان پچھلے ماضی کے جو تجربات ہیں ان سے انفلوئنس نہ ہو. Social workers convey acceptance by taking genuine concern, listening, acknowledging others, اور پوائنٹس آف ان کے پوائنٹ آف ویو کو ایکنالج کرنا، ان کی باتوں کو سننا، ان کو کنسرن کرنا ان سے، اور یہ سب چیزیں ایکسیپٹنس میں آتی ہیں. اینڈ کریٹنگ اے کلائمیٹ آف میوچل ریسپیکٹ، ایک ایسی فضا قائم کرنا جس میں آپس میں رسپیکٹ پائی جائے. ایکسیپٹنس امپلائز دیٹ سوشل ورکرز انڈرسٹینڈ
clients' perspectives and welcome their views. یعنی social worker ایک ایسا جو فضا پیدا کرتا ہے جہاں پر وہ clients کے جو perspectives ہیں ان کو understand کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے views کو welcome کرتا ہے. کسی حد تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایکسیپٹنس سے کیا مراد ہے. اب ہم یہاں پر آپ کو مزید کچھ سمجھانے کے لیے میں یہ پیراگراف پڑھ کر تو اس کو بھی تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتی ہوں. دا کلائنٹ اینڈ دا سوشل ورک پروفیشنل شوڈ بوتھ. یہاں پر دیکھیں ہم جب کبھی سوشل ورکر کہتے ہیں کبھی سوشل ورک پروفیشنل کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ سوشل ورکر ہی ہوتا ہے. should both accept each other for getting the best results. یعنی اگر اچھے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں بہترین نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ مسائل حل ہوں, چاہتے ہیں کہ جو کلائنٹ ہے اس کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں آئیں, تو پھر دونوں کے درمیان میں ایکسیپٹنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. The client should accept the worker because the worker is the one who is helping the client to overcome his problem situation. جو کلائنٹ ہے اس کو تو ورکر کو ایکسیپٹ کرنا ہی کرنا چاہیے, کیونکہ ورکر وہی شخص ہے جو اس کی مدد کرے گا اس کی پرابلم سچویشن کو اوور کم کرنے میں. Social work accepts the individual as he or she is with all his or her limitations. یہاں پر میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وہ جس طرح کا بھی ہے, وہ کسی بھی طبقے سے بلونگ کرتا ہے, اس کا رنگ کیسا بھی ہے, وہ اس کی ذات کوئی بھی ہے, اس کی زبان کوئی بھی ہے, وہ جہاں کا مرضی رہائشی ہے, اس کی مالی پوزیشن کسی بھی طرح کی ہے, اس کی سوشل سٹرکچر کسی بھی طرح کا ہے, ہم نے اس کو یعنی سوشل ورکر نے اس کو قبول کرنا ہے. ٹو ایکسیپٹ آلسو مین ٹو سے یس ٹو این انویٹیشن. سوشل ورک میں ایکسیپٹ کا مطلب انویٹیشن کو قبول کرنا بھی ہے, سے یس. ان سوشل ورک سچویشن a client invites a worker into his life. یہاں پر ظاہر بات ہے کہ جو کلائنٹ ہے وہ ورکر کو انوائٹ کر رہا ہوتا ہے اپنی زندگی میں, اپنے پرابلم میں, اپنے ایموشنل اسٹریسفل اسٹیٹ میں, اپنی پرسنل افیئرس میں انوائٹ کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ اس طرح سے عام طور پر تو نہیں ہوتا نا کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کو اپنے سارے مسائل, اپنی ساری ذات کھول کے بتا دے, لیکن یہاں پر وہ بتاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انوائٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو. تو ٹو ایکسیپٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس انویٹیشن کو قبول کرنا. یہاں پہ میں نے لیمیٹیشنز کا ترجمہ لکھا ہے, اس کی میننگ لکھے ہیں ریسٹرکشنز یا چیک, اس کو ہم اردو میں حدود بھی کہتے ہیں. سوشل ورک believes that acceptance is the crux of all help. یہاں پہ جو سوشل ورک جو ہے نا وہ یہ بلیو کرتا ہے کہ ایکسیپٹنس جو ہے وہ تمام مدد کا کرکس ہے. یعنی کرکس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں بھلا, سب سے زیادہ یعنی کہ اہم ہے, سب سے زیادہ یہ اس کا وہ ہے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یا امپورٹنٹ ایشو ہے کرکس. اور سوشل ورکر ڈز ناٹ کنڈیم اور فیل ہاسٹائل ٹورڈز اے کلائنٹ بیکاز ہز بیہیویئر ڈفرز فرام دا اپرووڈ ون. جو سوشل ورکر ہے وہ اپنے کلائنٹ کے بیہیویئر کو نہ کنڈیم کرے گا نہ ہاسٹائل کرے گا. یعنی نہ ہی وہ اس کی مذمت کرتا ہے, نہ ہی وہ اس کو کہتا ہے نہیں جی تمہارا تو فلانا کام جو ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, تم نے یہ کیا کر دیا, ایسے کیا کر دیا. نہ اس کی مخالفت کرے گا, اس کو ڈس لائک کرے گا, نہ اپنے کسی پوزیشن سے, نہ اپنی کسی اس سے اپنے کسی رویے سے, اپنے چہرے کے تاثرات سے اس کو بالکل بھی اندازہ نہیں اس کو لگانے دینا, اور بلکہ اپنے اندر پیدا بھی نہیں ہونے دینا کہ جی میں تمہیں ناپسند کرتا ہوں یا تمہارا فلانا فعل جو ہے وہ مجھے صحیح نہیں لگ رہا. تو یہ ڈفر فرام اپرووڈ ون کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے معاشرے میں کچھ رویے جو ہیں وہ اپروو ہوتے ہیں, وہ سبھی کو صحیح لگتے ہیں, اور کچھ رویے جو ہوتے ہیں, کچھ باتیں جو ہوتی ہیں معاشرے میں اپروو نہیں ہوتی. تو سوشل ورکر ایسے رویوں کو, ایسی چیزوں کو جو اپروو نہیں ہوئی ان کو نہ کنڈیم کرتا ہے نہ ہاسٹائل کرتا ہے. The principle of acceptance implies that social worker must perceive, acknowledge, receive, and establish a relationship with the individual client as he actually is, not as social worker wishes him to be or think he should be. تو سوشل ورکر جو ہے وہ یہ نہیں کرتا کہ وہ انڈیویجول کو, اپنے کلائنٹ کو ایسا یعنی کہ بنا لے کہ اگر تو وہ اس کے حساب کا ہے تو وہ اچھے تعلقات رکھے گا, اگر اس کے حساب کا نہیں ہے تو وہ اس کے ساتھ صحیح تعلقات نہیں رکھے گا. یعنی وہ اس کو تبھی پسند کرے گا جب وہ اسی طرح کا بن جائے جیسا کہ سوشل ورکر چاہتا ہے, اور اگر وہ اس طرح کا نہیں بنتا تو وہ اس کو نہیں قبول کرتا. ایسا نہیں ہے. تو پرنسپل آف ایکسیپٹنس امپلائز دا, یعنی وہ سجیسٹ کرتا ہے, امپلائی کرتا ہے کہ
کہ جو سوشل ورکر ہے وہ مسٹ پرسیو ایکنالج ریسیو اینڈ اسٹیبلش اے ریلیشن شپ ود دا انڈیویجول کلائنٹ ایز ہی ایکچولی از، یعنی وہ اس کا ادراک کرے گا، اس کو پرسیو کرے گا، اس کو کیا اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کو ریئلائز کرے گا، اس کو پتہ ہوگا کہ یہ اس طرح کا ہے، میں نے اس کو ایسے ہی قبول کرنا ہے، اور ایکنالج کرے گا، اس کو مانے گا، اس کو ایڈمٹ کرے گا یا ایکسیپٹ کرے گا اس ٹروتھ کو جو بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی وہ جس طرح کا ہے اس کو قبول کرنا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جی جو دوست ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی خامیاں بھی ہوتی ہیں تو تب بھی ان کی خامیوں سمیت ان کو قبول کرنا چاہیے۔ اب ہم ہمارے گھر والے ہیں، گھر والوں میں بھی بہت سے کسی میں کوئی ایسا بھی مزاج ہوتا ہے، ہمارے بہن بھائیوں میں بھی، کہ جو ہمیں صحیح نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن ظاہر بات ہے کہ ہم نے ان کو اپنا ریلیشن شپ ان کے ساتھ رکھنا ہوتا ہے، اور ہیلدی ریلیشن شپ، مثبت ریلیشن شپ رکھنا ہوتا ہے، مضبوط ریلیشن شپ رکھنا ہوتا ہے، تو ہم ان سب کے سمیت ان کو قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر سوشل ورکر کے لیے ایک خاصا، یعنی بعض اوقات تو امتحان بھی ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو اپروو نہیں ہوتی معاشرے سے، لیکن وہ ہوتی ہیں، تو آپ اس کو وہ ان مسائل کے ساتھ ہے، اس کو قبول کرنا ہے۔ تو وہ اس کے ساتھ جو ریلیشن شپ اپنا ڈیولپ کرنا ہے، تو سب سے پہلے اس کو ایکسیپٹنس کے پرنسپل کو اپلائی کرنا ہوگا۔